اب آپ کو میں کچھ ایویڈنس دکھانے لگا ہوں، اور ہم اپنے ایریا سے شروع کرتے ہیں جس کو دریا سندھ کی اہم تہذیب. اس میں ہمیں جو ایویڈنس ملا ہے 9000 to 2000 BC کا زمانہ ہے، یعنی اب سے آپ کہہ لیں 4000 سال سے لے کے 11000 سال کا ٹائم ہے. تو اس میں ہمیں یہ بلوچستان کے اندر مہر گڑھ کی تہذیب ہے جس میں ایویڈنس جو ملا ہے وہ 7000 BC کا ہے، کہ اس میں گارے کی اینٹوں سے پختہ گھر ہمیں ملے، مٹی اور پتھر کے برتن بنے ہیں، لوگوں نے یہ کام کیا. غلہ اسٹور، یعنی انہوں نے ایسے اسٹور بنا دیے کہ جس میں غلہ کچھ چاول ہو یا آپ کا گندم ہو یا جو بھی ہو اور پھل ہو، تو ان کو اسٹور کرنے کا بھی طریقہ ان کو آ گیا، اور کھیتی باڑی بھی ہونے لگی. اب بلوچستان میں یہ مہر گڑھ کے ایریے میں آج کل اتنا ایگریکلچر تھوڑا سا ایریا ہے وہاں پہ. اچھا، پھر دریا سندھ کے بالکل ساتھ ہی موئنجو دڑو وہ موجود ہے سندھ کے اندر، اور ہڑپا جو ہے یہ پنجاب میں جو ساہیوال کے ایریے میں. تو وہ بھی آپ چلیں، آپ دریا سندھ سے تو دور ہیں لیکن جو وادی راوی ہے، دریا راوی کے ساتھ ہے یہ ہڑپا. یہ ایک شہر ہے، وہاں سے میں کچھ آثار ملے ہیں، جیسے بیل گاڑیاں، کہ بیلوں کے ذریعے گاڑیاں چلاتے رہے، یعنی لوگوں کا اس کا مطلب ہے کہ پہیا انہوں نے بنا لیا تھا، تبھی کر رہے تھے، اور کپڑے بھی ملے. پھر شوگر بھی ملی ہے اس میں، چینی. اب یعنی چینی کو کیا کرتے ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ یہ پورا ایریا آج کل بھی جو آپ کا ساہیوال کا ایریا ہے، تو یہ پورا یہاں پہ زیادہ تر آپ کا شوگر فیکٹریز بھی وہیں پہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ گنا وہیں پہ بنتا ہے، تو اس سے وہ ان کو ٹیکنیک آ گئی تھی کہ اس سے ہم چینی بنا لیں. اور پھر چیس، شطرنج بھی وہ کھیلتے تھے، تو یہ بھی ایویڈنس ملا، جس کا مطلب ہے انسان بڑے شعور میں آ چکا تھا. اچھا، ہندوؤں کی بکس میں ہمیں پتہ چلتا ہے رام اور کرشن، یہ دو بہت بڑے بڑے اچھے ان کے بادشاہ یا اسکالر، بہت بڑے کچھ مذہبی لیول کے تھے، اب سے 3200 BC کے زمانے کے. اچھا، اب یہ ہمیں لگتا یہی ہے کہ یہ اب ظاہر ہے کہ یہ انڈیا میں کہاں سے آئے، تو یہ وہی یافسی کی نسل ہے جو آئے تھے. تو رام اور کرشن میں بڑی صلاحیتیں تھیں، اور انہوں نے ایک بڑے اچھے لیڈر گزرے، تو وہ کوئی نیک آدمی ہوں گے، انہوں نے نیکیاں بھی بتائی ہوں گی لوگوں کو. تو ہوا کیا کہ ایک اوتار کا تصور پیدا ہوا ان کے لوگوں میں بعد میں، کافی عرصے بعد، اور وہیں سے شرک ہوا. اب یہ اوتار کیا ہے تصور، یا ہندوازم کی آپ اسٹڈی کر لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ آیا کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، اس کو اوتار کہتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے پھر اور بہت سی چیزوں کو اوتار سمجھ لیا، اور وہیں سے یہ شرک کا تصور آیا کہ جیسے رام صاحب اور کرشن صاحب جو ہے، جو بڑے اچھے لوگ آدمی تھے، تو ان پہ انہوں نے اوتار سمجھ لیا اور ان کی پوجا کرنے لگے. اچھا، پھر اور طرف آپ دیکھیے، اور تو انہوں نے پھر یہ وحدت الوجود کا تصور آیا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اچھا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک اس طرح سے آ گیا کہ ان کا کہ نہیں جی یہ کائنات کچھ نہیں ہے، یہ سب پورا خدا ہی ہے. تو انہوں نے پھر ہر چیز کو خدا سمجھ لیا، اور سمجھتے سمجھتے پھر انہوں نے اب جانوروں کی پوجا بھی کرتے ہیں کچھ اور بھی، کہ ان سب کو وہ خدا کا حصہ ہی سمجھ لیتے. اچھا، وہیں سے یہی تصور مسلمانوں کے اندر بھی یہی تصور آیا، یہ اسپیشلی بدھ مت سے اور ہندوازم سے ہمارے اندر بھی آیا، اور لوگوں نے یہ اوتار کا جو تصور ہے نا، ہمارے ہاں ان کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، اور ولی اللہ میں ہم ٹھیک ہے اوتار نہیں کہتے، ان کو نہیں کہتے، لیکن ان میں صلاحیتیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی. مسلمانوں کے ہاں بھی یہی ہوا. اچھا، پھر آپ کرسچنس میں اور جیوز کے اندر بھی دیکھیں، ان کے ہاں بھی یہی تصور آیا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، اس طرح یہودیوں کے اندر ایک فرقے نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا. تو یہ دیکھیے یہ اوتار کا ہی تصور تھا کہ جو اور طرف پھیلتا گیا، اور وہیں سے یہ شرک پھیلا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کو ختم کرنے کی پوری سٹرگل کی ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زبردست طریقے سے کام کیا. اور بیچ میں جتنے
انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، سب نے یہی کام کیا. تو آپ بائبل میں پڑھ لیں، قرآن میں پڑھ لیں، اصل شرک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اور جرم کو تو معاف کر سکتا ہے، اس کو نہیں کرے گا. تو یہ سب تک ہے کہ یہ انسانوں میں یہ اتار کا تصور بہت عام آیا تھا. ابھی بھی ہندوازم سے آپ اگر ان کے اسکالر سے پوچھیں، کہیں گے نہیں جی ہم تو توحید کو مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جناب یہ اللہ ہی کے اتار ہیں، تو اس لیے وہ سمجھتے ہوتے ہیں. تو چلو ان کا یہ تصور اس طرح سے آتا ہے. تو یہ ایک ہسٹری اس طرح سے بنتی ہے. اچھا، اب یہ آپ کو یہ میں اسپیشل جیسے عرض کیا تھا کہ یہ مہر گڑھ اور موہنجو دڑو اور ہڑپا یہ ایریاز پاکستان کے ایریے میں، تو یہ لوکیشن میں نے گوگل سے اس لیے کر دی ہے تاکہ آپ جانا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو. لاڑکانہ کے بالکل پاس ہی موہنجو دڑو ہے، اور ہڑپا جو ہے آپ کو ساہیوال کے قریب مل جائے گا 10-15 کلومیٹر میں. اور یہ مہر گڑھ جو ہے یہ آپ کو اس کے آس پاس کوئی بڑا شہر نہیں ہے زیادہ، کافی دور جا کے کوئٹہ ہے. تو کوئٹہ سے بھی آلموسٹ، یعنی اس میں ایک یہ اندازہ یہی ہے کہ یہ مہر گڑھ سے لے کے لاڑکانہ تک آلموسٹ کوئی 500 کلومیٹر کا سفر ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں خود. سکر سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں یہ تقریباً 500-550 کلومیٹر ہے. تو یہ آپ اگر روڈ پہ جا رہے ہو آپ سکر سے لے کے کوئٹہ کی طرف، تو بیچ میں آپ کو یہ آثار ملیں گے. اب اس کے لیے کچھ پکچرز ہیں جو میں نے آپ کے لیے رکھ دی ہیں، اسی سے آپ کو یہ ایویڈنس مل جائے گا کہ لوگوں نے اتنی ٹیکنالوجی تھی، اب سے 9000 سال پرانی ہے. مہر گڑھ کے اندر دیکھیے گھر ایسے بنے ہوئے، یعنی اس زمانے میں بھی اس کا مطلب اینٹیں انہوں نے بنا لی تھی یا پتھر سے ہی انہوں نے اپنے گھر بنا لیے. اچھا یہ دیکھیے، تو یہ کچھ لگتا ہے لوہے کی ہے، کچھ انہوں نے اس طرح سے کچھ بت جو ہے وہ بنایا، ہو سکتا ہے کسی انسان کی شکل بنائی ہو انہوں نے کسی صاحب نے. اچھا اس طرح دیکھیے کہ یہ ان کے برتن ہیں، ان کو بھی اب چیک کر لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مٹی سے ہی ان کا کام جو ہے وہ چلتا تھا، ٹیکنالوجی ان کو آتی تھی تبھی کر لیا نا انہوں نے. تو یہ مہر گڑھ کے اندر سے یہ آثار ملے ہیں. تب ظاہر ہے کہ پھر جب یہ آثار مل گئے تو پھر میوزیم بنا دیا، اور یہ ساری جو چیزیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے میوزیم کے اندر کر دیا. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا میں یہ نہیں دیکھ سکا. اچھا اس سے بات ہماری چل رہی تھی موہنجو دڑو میں، دیکھ لیجئے تو ان کے گھر بھی دیکھیں کیسے اچھے اینٹیں بھی اس زمانے میں بنی ہوئی، اور کنویں بھی بنائے ہوئے، اور اس میں بھی انہوں نے اتنا کام کیا ہوا ہے کہ کنویں کے ذریعے ظاہر ہے کہ یہ لگتا ہے بالکل شروع میں ہی انسان نے سیکھ لیا ہوگا کنویں کا، تاکہ زمین کے اندر سے پانی نکال سکے کہ انسان کی ضرورت ہے. انہوں نے زمانے میں کر لیا. اور یہ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے پتھروں کے اندر ہی یہ تصاویر بھی بنائی ہیں کہ جیسے جانور کی بنائی ہوئی وہاں انسان کی بنائی ہوئی ہے. تو یہ آثار جو ملے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اتنا شعور تھا اس زمانے میں. یہ اب سے تقریباً 7000 سال پرانی باتیں ہیں. تو وہ انسان کو تب پتا تھا، تبھی ہے نا، تبھی انہوں نے گھر بنا لیے، یہ سب کر لیا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اور جانور ایسا گھر نہیں بنا سکتے. بہت ہوا کچھ پرندے جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ کچھ ایسے مضبوط قسم کے گھر کوئی جانور نہیں آج تک بنا سکا، انسان ہی ہے جس نے بنایا. تو اسی سے یہ پروف ملتا ہے کہ جناب انسان جو ہے وہ کہیں جانور کی اولاد نہیں ہے. یہ ایک لطیفہ ہوا، ایک پروفیسر صاحب جو ہیں میرے کولیگ تھے کالج میں، تو انہوں نے کہ فلسفے کی بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں انسان اصل باندر دی اولاد. اب وہ دوسرے پروفیسر صاحب نے یہ کہ سنا نہیں تھا، انہوں نے اتنی بات سنی وہ سوچے کہ شاید ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. ان کو غصہ آ گیا، وہ آ کے لڑے ان سے، کہتے بھی تم ہو گئے بندر کی اولاد، ہم انسان کی اولاد ہے. تو یہ آپ اس طرح کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر انہوں نے فلسفے میں کہ پڑھا تھا تو وہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ نہیں رہے تھے کہ آپ ہیں. لیکن چلو غلط فہمی ہو گئی تو لڑائی ہو گئی. تو یہ ہو سکتا ہے انسانوں میں، یہ سلسلہ چلتا ہے. اب یہ دیکھیے ہم پاکستان کے ایریا میں ہم نے دیکھا جو وادی سندھ تھی. اب ہم عرب کی طرف آتے ہیں.
تو اہل عرب نے اونٹ پالنے کا آغاز یہ 10,000 BC میں ہوا ہے. تو اس کے جو ایویڈنس ملے، اب دیکھیے قرآن پاک میں اونٹ کا بڑا ذکر آتا ہے، بائبل میں بھی آتا ہے کہ اونٹ آپ کے لیے خود بھی آپ اس پہ سواری کے طور پر چلتا، اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹرک کی طرح وہ بھی اونٹ بہت بڑا وزن جو ہے وہ لے لیتا تھا اور بہت دور تک جا کے پانی پی لیتا تھا، یعنی اس کو کئی دن بعد تک پانی کی ضرورت پڑتی. تو اس لیے عربوں نے اونٹ پہ زیادہ فوکس کیا. اور عربوں کی اب جو ہسٹری لکھی ہوئی ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے عرب بائدہ یعنی یہ تھے کہ جو پرانے زمانے میں آئے تھے، پھر اس کے بعد کئی اور قومیں آ کے سیٹل ہوئی ہیں، عاد، سمود، تسم، جدیس اور عمالقہ. یہ مختلف قبائل تھے. ایک آپ کہہ لیں کہ کئی قبیلے آ کے ادھر سیٹل ہوئے. ٹھیک ہے جی، بالکل. اب قرآن پاک میں عاد اور سمود کا ذکر آتا ہے. عاد قوم جو ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام اس کے رسول اسی قوم میں تھے. اس طرح سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کے تھے. تو قرآن پاک کی سٹڈیز میں اس کے لیکچرز میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یہ وہی پکچرز ہیں کہ جو اسپیشلی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں یہ ٹیکنالوجی آ گئی تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر کھود کے گھر بنا لیے تھے، اور یہ اس کا ایویڈنس ہے. یہ اب سے اندازہ یہی ہے کہ تقریباً 6,000 سال پرانی بات ہے. اور ہود اس سے پرانی 7-8 ہزار سال پرانی ہے. اس کے فوسلز بھی آپ کو مل گئے اب عمان کے ملک میں، وہاں بھی آپ کو ملتے ہیں لیکن اتنا نہیں ہے. لیکن یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی تو انہوں نے گھر بنائے تھے، وہ آج بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے کہ اس کو اسی لیے رکھا آپ کے لیے ایک ایویڈنس کے طور پہ کہ بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے انسان کا حساب کتاب کا معاملہ ایسے کرے گا کہ جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو بینیفٹ ملے گا، اور جنہوں نے نہیں کی تو ان کو سزا بھی ملے گی. تو یہی میں اللہ تعالیٰ نے ایویڈنس کے طور پر بتایا کہ یہ اس لیے پڑھا ہوا ہے. تو یہ کچھ پکچرز ہیں. اب میرے اس سفر نامے قرآن اور بائبل کے دیس میں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو اور بہت سی پکچرز بھی آپ کو نظر آئیں گی. تو دیکھیے کہ اتنا کچھ انسان کو اس زمانے میں پتا تھا. اب ہم افریقہ میں آ جاتے ہیں، اور ایجپٹ چونکہ سب سے ایک سپر پاور تھی، اور ایجپٹ کے اندر ہمیں آثار ملتے ہیں یہ فرعین کی حکومتیں، یعنی فرعین یہ جمع ہے فرعون کی. یعنی فرعون کسے کہتے تھے؟ بادشاہ کا ایک ٹائٹل تھا، کہ جیسے آج کل آپ بادشاہ کہہ دیتے ہیں، یا آپ جیسے پریزیڈنٹ کہہ سکتے ہیں اسے. تو یہ ایسے ہی ایک ٹائٹل تھا. اچھا، اسی کے اندر پتھروں کی تختیاں ہمیں ملی ہیں. یہ ایویڈنس آپ کو پکچر میں نظر آئے گا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کچھ، اب پتہ نہیں کیا لکھا ہے، میں نہیں پتا اس زمانے کی زبان میں، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے لکھتے تھے لوگ. اہرام مصر کے جو ہے، یہ اہرام کی کچھ پکچرز دکھاتا ہوں، اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو ہائیروگلیفک جسے کہتے ہیں، تو یہ اصل میں اس طرح سے پتھر پہ اس طرح سے لکھتے تھے لوگ. تو اسے کیا ہوتا تھا، ہائیروگلیفک کے ذریعے لوگ اس طرح سے لکھ لیتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس کی تختیاں کوئی ہمارے آج کل کاغذ کی طرح نہیں تھی، لیکن چلو اس طرح کر کے، اور اس زمانے میں ان کو ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ وہ ادھر سے ادھر پہنچا بھی دیتے تھے. اور کچھ نہیں تو بادشاہ کے یہ اصل میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے کچھ قانون کے طور پہ کچھ اس طرح لکھ کے رکھا ہوگا کہ ابھی اس طرح سے کیا کرو. تو لوگوں کی اپنی ایک پالیسیز اینڈ پروسیجرز انہوں نے لوگوں کو بتائی ہوئی تھی. تو یہ پورے چوک میں اس طرح سے. اچھا، اب یہ احرام میں ایجپٹ جو ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اس کی پکچرز ہیں. یہ دیکھیے کہ یہ اس طرح کے ہیں، تو یہ کچھ چھوٹے نہیں ہیں. یہ اصل میں فرعون کیا کرتے تھے کہ اس طرح سے پتھروں سے پورا ایک محل اپنا بنا لیتے تھے کہ ہم جی مریں گے تو اس کے بعد اس میں رہیں گے. تو وہ رہتے تھے، اور پھر انہیں کی ہسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سونا اور کچھ نہیں تو ان کے غلام
मर्द और औरतों को भी बीच में ही रख देते थे ताकि वो इनकी खिदमत कर सके। वो बेचारे ऐसे ही कुछ दिनों में मरमरा जाते होंगे, और वो बादशाह जो है वो रहते होते थे, और बादशाहों पे फोसल्स आज भी अवेलेबल है। ये देखिए, ये वो वाला फिरौन है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम से जिसका मामला चल रहा था। ये कोई एक नहीं है, वहाँ पे कोई 100 के करीब लाशें आज भी पड़ी हुई हैं कि उस जमाने में, इसका मतलब है केमिस्ट्री उनको इतनी आती थी कि उन्होंने ऐसे केमिकल बना दिए थे कि उससे वो जो और कुछ नहीं, चलो गोश्त तो खत्म हो जाता है लेकिन हड्डियां और खाल जो है वो रह जाती है। ये उस जमाने की टेक्नोलॉजी है। तो अब से ये 5000 BC, अब से 7000 साल पहले से लेके और अब से 4000 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, बल्कि उसके बाद भी चलता रहा। और तब फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1200 BC में आए, तो तब जाके वो फिरौन को अल्लाह ताला ने गरक कर दिया। तो उसके बाद फिर फराइन खत्म हो गए। अच्छा, ये देखिए कि एक और एरिया इजिप्ट का, तो उसमें ये वहाँ के जो एहराम मिले, तो इसको आप इस तरह देख सकते हैं, अंदर से पूरा महल है, और उनको पत्थर पे इतनी टेक्नोलॉजी थी कि जिस तरह से उन्होंने बादशाह की एक पूरी तस्वीर भी बनाई हुई। अच्छा, इसी तरह ये भी देखिए, तो ये खाल पे भी कर लेते थे काम। तो ये टेक्नोलॉजीज ये हमें मिले, ये फोसिल्स हमें बता सकते हैं। अब चाइना में आ जाए, तो चाइना के अंदर भी कुछ सिविलाइजेशंस गुजरी हैं, लेकिन डिटेल का हमें पता नहीं है। तो अब जैसे 7000 BC में ये जाहो सिविलाइजेशन, या जाहू कह लें इसे। फिर ये अब जाहिर है कि मेरी अल्फाज हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो चाइनीज जो है वो जरा सही तरह बोलते होंगे। यांग शाओ, लोंगशान, अब ये तहजीबें रही हैं, गुजरी हैं। इसका मतलब है कि वो भी होगा, और उसमें हमें जो आसार मिले हैं, इसमें ये ज़राअत की एग्रीकल्चर होती रही है, मिट्टी और पत्थर के बर्तन मिले हैं, और पक्के घर भी। तो ये देखिए कि बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपको मोहनजोदड़ो में और महरगढ़ में आपको जैसे मिले हैं, तो इस तरह के चाइना में भी मिले हैं। तो इसका मतलब है कि इंसान को इतनी टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो और मुल्कों में भी आ जाते थे तरीके। ज़ाहिर है कि एक से दूसरे में जाते होते थे, सीखते थे तरीके और कर लेते थे। यूरोप में देखिए तो ये फोसल्स कुछ ऐसे मिले हैं, इसको विंसा सिविलाइजेशन कहते हैं, जो कि 5000 ईयर्स पहले की है। अच्छा, और ये और पुराने भी 45,000 से 35,000 में भी जो आसार मिले हैं, जिससे पता चला इंसान तब भी थे यूरोप में। तो इससे पता चलता है कि ये जो याफिस रहमतुल्लाह अलैह की जो औलाद थी, तो वो इधर आके यूरोप में भी सेटल हुए। और ये देखिए उनके आसार ये हैं जिसकी तस्वीर है, कुछ जेवरात, औजार, ये औजार ही हैं जिसकी पिक्चर्स हैं, कुछ तस्वीर भी पत्थरों में बना लेते थे। तो देखिए कि ये, इससे हमें पता चलता है कि इंसान को इतना पता, शऊर था तब भी। बस इतना ही पता हमें। अब हम आते आते इस लेक्चर के एंड पे आके हम इराक पे पहुंचते हैं, और इसको यूरोपियंस ने इसका नाम मिसोपोटामिया इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन और फर्टाइल क्रीसेंट। अब ये फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब बहुत जरखेज एरिया, और क्रीसेंट का मतलब कि ये चांद जैसी शक्ल है इसकी। यानी असल में ये दो बड़े दरिया हैं जो इराक में, लेकिन इससे पीछे और बहुत से ऊपर से आ रहे होते हैं, जो तुर्की से आ रहे होते हैं, और फिर सीरिया से होते होते, और फिर इसी तरह में ये भी अभी भी पता है कि लेबनान से लेके इसराइल और जॉर्डन में भी दरिया आ रहे होते हैं। तो ये एग्रीकल्चरल एरिया, और इसको यूरोपियंस ये कहते हैं कि जितनी हिस्ट्री हमें पता है, यानी फोसल्स में तो अब पता चल रहा है ना, उससे पहले जो बुक्स जिसमें मिल गई हैं, तो इसको हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, कि जिसमें लिखी हुई किताबें हमें मिल गई। तो ये तकरीबन अब से, अब ये देखिए कि कोनी फॉर्म स्क्रिप्ट, इसको तकूनी
تحریریں ہم کہتے ہیں 3300 BC کے ہیں. یہ دیکھیے اس کی پکچر ہے، یہ آپ کو نظر آئے گی کہ جس میں اس طرح سے لوگ لکھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں سے اچھا وہ لکھی ہوئی کو کچھ اسکالرز نے پڑھ بھی لیا اور پڑھ کے پھر ان کو وہ آج کل انگلش میں آپ کو مل جاتا ہے. سمیری، اقادی، اشوری تہذیبیں وہاں پہ ہوئی ہیں اور پھر پہیا بھی ان کے ہاں بنا. اب کئی لوگ کہتے ہیں چائنا میں بنا ہے، کوئی کہتے ہیں یہاں، ظاہر ہے کوئی کنفرم نہیں ہے. یہ لگتا ہے کہ انسان نے، ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسان کو پہیے کا طریقہ آ گیا ہو، تب لے جا کے وہ ہوتا یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ گھوڑے میں بہت زیادہ سامان ہی نہ آتا، تو اس لیے انہوں نے پہیے بنائے تاکہ وہاں پہ سامان رکھیں. اور جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ بہت عرصہ پہلے ہی ہمارے یہ مہر گڑھ کے اندر اور موئنجو دڑو کے اندر بھی ہمیں ملے کہ جنہوں نے ایک طرح کے یہ جو بیل ہے وہ اس طرح سے چلاتے ہوتے تھے گاڑیوں کو کہ جس میں سامان لے کے جاتے تھے. تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات تو یہ تھا. تو پہیا اس کا مطلب اس سے کہیں پہلے بن چکا ہے. اور آشوری تہذیب یہ اس کے بعد آ کے بنی ہے. اور آشوری تہذیب وہ تھی یہ جس میں آتے آتے اب یہ دیکھیے یہ پورا عراق، سیریا، ترکی کا حصہ، ایران کا بڑا حصہ، یہ سارا ملے تو یہ بہت ایگریکلچرل ایریا. اب جناب یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے اور تب جا کے یہ دیکھیے کہ جو میرا دوسرا دور تھا وہ ختم ہوا اور یہ اشوری تہذیب ہی تھی کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام آئے اور اس کو میں نے ابراہیم ملینیم کا نام دیا. یہ 2000 to 1000 BC ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسے کور کرتے ہیں. تو جناب جزاک اللہ خیر وحسن الجزا. آپ کے ذہن میں جو جو کوسچنز ہیں آپ بلا تکلف آپ ای میل کر سکتے ہیں. اس سب کی اسٹڈی انشاءاللہ تیسری تہذیب کو اگلے لیکچر میں ہم کرتے ہیں. ابھی جو سوال ہے آپ ای میل کر دیجئے. جزاک اللہ خیر وحسن الجزا.